یزید بن معاویہ کے حوالے سے اکثر ان دنوں میں سوالات کیے جاتے ہیں کہ اس پر لعنت کرنا، اس کو ملعون کہنا، اس کو برا بلا کہنا، گالیاں دینا، یہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یزید کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا وہ۔ اس وقت کے جتنے صحابہ موجود تھے، زندہ تھے سن 60 ہجری میں، ان سب صحابہ نے سوائے چند ایک کے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اس کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مظلومانہ شہید کرنے والوں سے اس نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ بھئی اس سے بدلہ نہیں لیا، یہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی، نہیں لیا، واقعتاً نہیں لیا، جان بوجھ کر نہیں لیا، مجبوری نہیں تھی، یہ اس کا ایک سیاہ کارنامہ سمجھ لیں۔ اور اس سیاہ کارنامے پر اس پر لعنت کرنے کا جواز اسلام میں نہیں ہے، نہ ہی جو ہے نا اس کے کافر ہونے کا یہ دلیل ہے، اور نہ ہی اس کے مشرک ہونے کی دلیل ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ چیز اس کے زانی اور بدکار ہونے کی اور شرابی ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ لوگ جو لعنت کرتے ہیں، اگر وہ ایسا نہیں ہے تو یہ لعنت ان کی طرف ہی پلٹ آتی ہے۔ جو اس کو کافر کہتے ہیں، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والے کافر ہو جاتے ہیں۔ ویسے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مکلف بنایا ہی نہیں کہ وہ یزید بن معاویہ پر لعنت کریں اور اس کو گالیاں دیں، اور اس کی وفات کے بعد اس کے جو ہے نا وہ اوصاف بیان کریں جو ابن سبا یہودی کے پیروکاروں نے پیدا کر کے پھیلا کر جھوٹ پراپیگنڈا کر کے مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی راہ کھولی تھی، وہ عمل کریں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کسی مسلمان۔ بات کہنا چاہتا ہوں بلال بھائی کہ جو لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں یا یزید کے لیے اف اینڈ بٹ، اگرچہ چونکہ چنا کے، میں ان سے آج پوچھنا چاہتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھیں، کیا وہ اپنی بیٹی کو 2 4 10 افراد میں کھڑا کر کے سوال و جواب کروانے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر آج کا میں انسان جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں، عمر بن خطاب نے کیا کہا کہ میں حسین کے نانا کا غلام ہوں، آج کائنات عالم میں عمر کے جو غلام ہیں وہ اس کے نانا کے میں اپنی بیٹی بہن بہو کو پنچایت میں کھڑا کرنے کو تیار نہیں۔ میرے نبی کی بیٹیاں اتنی لاوارث تھی کہ یزید ان کو دربار میں کھڑا کرے اور میں اس کی صفائیاں دوں، کائنات عالم ایک طرف کھڑی ہو جائے، میں یہ بات کہنے کو یزید کے سارے جرائم ایک طرف، اس کا یہ جرم کائنات عالم میں معاف نہیں ہوگا۔ اور جو یہ کہتے ہیں اس کی صفائیاں دیتے پھرتے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں جب بی بی زینب آقا کا دامن پکڑ کے کہے گی یہ وہ لوگ ہیں جو یزید کی صفائیاں دیتے تھے، تمہیں کہاں پناہ ملے گی؟ یہ سوچو ذرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ علیہ وسلم۔ ایک جملہ اگر اجازت دے، بسم اللہ۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ آؤ حق و باطل کا فیصلہ کرنا دعا کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ہمیں حسین کے ساتھ اٹھائے، تمہیں یزید کے ساتھ، آؤ فیصلہ کرنا۔ آؤ فیصلہ کرتے ہیں، بس فیصلہ یہی پہ ہو گیا ہے، فیصلہ اسی پہ ہو گیا ہے کہ قیامت کی صبح تک حسینیت زندہ باد کہلائے گی، یزیدیت مردہ باد کہلائے گی۔ حسین نے